میجر ڈالس نے میر معین الدین کے لیے پالکی لانے کا حکم دیا۔ اس دوران میجر ڈالس میر معین الدین سے ٹیپو کے بارے میں پوچھتا رہا کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ میر معین الدین بار بار قسمیں کھا کر میجر ڈالس کو یقین دلاتا رہا کہ سلطان محل میں موجود ہے۔ میجر ڈالس نے محسوس کیا کہ بات کرتے وقت معین الدین کی آواز کانپ رہی تھی۔ محل میں سلطان کی موجودگی کی خبر پاتے ہی میجر ڈالس اور میجر ایلن جنرل بیرٹ کے پاس پہنچ گئے اور میر معین الدین کی حفاظت کے لیے 2 سپاہی متعین کر گئے۔ کچھ دیر بعد 4 کہار پالکی اٹھائے ہوئے میر معین الدین کے قریب آئے۔ ٹیپو کے اعتبار کا قاتل اور سلطنت خداداد کا غدار پالکی میں سوار ہونے کے لیے کھڑا ہوا، مگر اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ میر معین الدین چکرا کر زمین پر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ میر معین الدین کو کیا بیماری لاحق تھی۔ بظاہر اس کے جسم پر کسی زخم کا نشان نہیں تھا۔ گرم کنڈا کی جاگیر کی ہوس میں مذہب و ملت، وطن اور خاندانی رشتوں کو فروخت کرنے والا بے حس و حرکت پڑا تھا اور حسرتیں اس کی لاش پر نوحہ خوانی کر رہی تھی۔ سید غفار اس مقام پر شہید ہوئے تھے جہاں میر معین الدین اور ان کے حامی چند سپاہیوں کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اس لیے سلطان کے وفادار فوجیوں کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ ان کا سالار جام شہادت نوش کر کے اس دنیا سے بہت دور جا چکا ہے۔ اگرچہ قلعے کی فصیل تک پہنچنے کے لیے انگریزوں کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو چکی تھی، لیکن ابھی سلطان کے ہزاروں جانثار سپاہی باقی تھے جو بہت زیادہ مستعد نظر آ رہے تھے۔ اس دشواری پر قابو پانے کے لیے حرام کار پورنیا نے نئی چال چلی۔ وزیر خزانہ کی حیثیت سے اس غدار نے تمام سپاہیوں کو حکم بھیجا کہ تنخواہ تقسیم کی جا رہی ہے۔ فوج مطمئن تھی اور انہیں دور دور تک دشمن کے حملے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے قلعے کی فصیل پر متعین تمام سپاہی اپنی تنخواہیں لینے کے لیے مسجد اعلیٰ کے قریب چلے گئے۔ اب قلعے کی فصیل پر سناٹا تھا۔ موقع ملتے ہی پورنیا کے معتمد کچھ سپاہیوں نے ایک سفید جھنڈا بلند کر کے اسے دیر تک ہوا میں لہرا دیا۔ یہ انگریزوں اور سلطنت خداداد کے غداروں کے درمیان پہلے سے طے شدہ ایک خفیہ اشارہ تھا، جس کا مفہوم تھا کہ راستہ صاف ہے اور آنے والے بے خوف و خطر قلعے کے اندر چلے آئے۔ نمک حرام پورنیا اپنے منصوبے کے مطابق سپاہیوں میں تنخواہیں تقسیم کرتا رہا اور انگریزی فوج آسانی کے ساتھ فصیل پر چڑھ کر قلعے میں داخل ہو گئی۔ اس وقت دوپہر کے 2 بجے تھے۔ سلطان ایک آم کے درخت کے سائے میں بیٹھا تھا۔ اس نے اسی جگہ کھانا طلب کیا۔ چند امراء بھی سلطان کے قریب موجود تھے۔ ابھی ٹیپو نے کھانے کا ایک لقمہ ہی تناول کیا تھا کہ یکایک ایک شور بلند ہوا۔ لوگ چیختے ہوئے سلطان کی طرف آ رہے تھے۔ سید غفار شہید کر دیے گئے اور فرنگیوں کی فوج قلعے میں داخل ہو چکی ہے۔ غذا کا جو لقمہ سلطان کے ہاتھ میں تھا اس نے دسترخوان پر رکھ دیا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی تلوار گلے میں ڈالی اور دونالی بندوق اٹھا کر ان امراء سے مخاطب ہوا جو دوپہر کے کھانے میں اس کے ساتھ شریک تھے۔ آخر تمہارا شوق غداری تکمیل پا گیا۔ سلطان کا لہجہ نہایت غضبناک بھی تھا اور تحقیر آمیز بھی۔ خدا، رسول، مذہب، حیا، ضمیر اور غیرت سبھی کچھ تو بیچ چکے، کیا اب بھی تمہارے پاس فروخت کرنے کو کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اگر کچھ ہے تو اسے بھی سیاست کی نیلام گاہ میں پیش کر دو۔ تمہارے سفید فام آقا بولیاں لگانے کے لیے بازار میں داخل ہو چکے ہیں۔ ٹیپو کے ہونٹوں سے نفرت کی آگ برس رہی تھی۔ غدار امراء مجرموں کی طرح سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ مگر اب تمہارے پاس بازار میں لے جانے کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ ٹیپو کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ ابھی تو تم ان خوابوں کے طلسم میں گرفتار ہو جو تمہیں انسانیت کے تاجروں نے دکھائے ہیں، مگر یاد رکھو کہ ہر خواب ٹوٹنے اور ہر طلسم برباد ہونے کے لیے ہے۔ تمہیں اس غداری کا نتیجہ اس وقت معلوم ہوگا جب تم اور تمہاری نسلیں فرنگیوں کے اشارے پر سرے بازار اس طرح رقص کریں گی کہ ان کے پیروں میں بے آبروئی کی زنجیر ہوگی اور گردنوں میں طوق غلامی۔ یہ کہہ کر ٹیپو سلطان آگے بڑھا، چند قدم چل کر واپس مڑا۔ تم نے ہمیشہ میری پشت پر وار کیا ہے۔ اس وقت میں تنہا ہوں اور تمہارے ہاتھ میں بندوقیں ہیں۔ اگر تم میرے سینے پر وار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر میں جیسے ہی مڑوں اپنی بندوقوں کو میری پشت پر خالی کر دینا اور اس کے بعد اپنے آقاؤں کو اطلاع دے دینا کہ وہ شخص مارا گیا جو انسانی ضمیر اور جسم کی آزادی کا علمبردار تھا۔ یہ کہہ کر ٹیپو مڑا اور تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ پھر وہ چھوٹے دروازے سے باہر نکلا۔ اس وقت سلطان نیم رنگ کپڑوں کی قبا پہنے ہوئے تھا۔ ٹیپو کو آخر تک اپنے سپہ سالار میر قمر الدین کا انتظار تھا۔ 'میرے سپاہیوں، میرے 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 سپ
میر قمر الدین سلطان کا سوتیلا ماموزاد بھائی تھا اور اسی رشتے سے ٹیپو اس پر بہت اعتبار کرتا تھا۔ جب لارڈ ولزلی نے سلطنت خداداد کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، اس وقت سلطان نے میر قمر الدین کو ایک بڑا لشکر دے کر گورک روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ فرنگیوں کی پیش قدمی کو روک سکے، مگر ٹیپو کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میر قمر الدین بہت پہلے انگریزوں سے ساز باز کر کے گرم کنڈا کی جاگیر اپنے نام لکھوا چکا ہے۔ فرنگیوں کی سیاست کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے میر قمر الدین اور میر معین الدین دونوں کے نام گرم کنڈا کی جاگیر لکھ دی تھی۔ میر معین الدین تو اس جاگیر کے حصول سے پہلے ہی مر چکا تھا، لیکن میر قمر الدین زندہ تھا اور ایک لشکر جرار لے کر سرنگا پٹم کے قریب ہی کسی خفیہ مقام پر موجود تھا۔ اگر میر قمر الدین پشت سے انگریزی فوج پر حملہ کر دیتا تو ایک ایک فرنگی تہہ تیغ ہو جاتا یا اسے قیدی بنا لیا جاتا۔ سید غفار کی شہادت اور انگریزوں کے قلعے میں داخل ہو جانے کی خبر سن کر شجاعت خان نے سلطان سے بڑے حسرت زدہ لہجے میں کہا، کاش اس وقت قمر الدین اپنی فوج لے کر آ جاتے، اگر اسے آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا۔ ٹیپو کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ اب کوئی نہیں آئے گا شجاعت خان، بس موت ہی آئے گی، اور وہی ہماری سچی رفیق ہے۔ ہمارے سارے احباب، سارے جانثار کوتاہی اور تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، مگر موت ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کرتی۔ مادی اسباب اور وسیلوں کو پکارنے کے بجائے ہمیں اپنے رفیق کے والہانہ استقبال کی تیاری کرنی چاہیے۔ سلطان ہر شے سے بے نیاز ہو چکا تھا، اسے اپنی شکست اور موت کا یقین تھا، مگر پھر بھی اس نے دشمنوں سے عافیت طلب نہیں کی۔ وہ ڈڈی دروازے سے نکل کر اپنے محافظ دستے کے ساتھ علم بتیری کی طرف بڑھا۔ میر صادق علی کسی دشمن جاسوس کی طرح سلطان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے آدمیوں کے ذریعے انگریزوں کو یہ خبر پہنچا دی کہ سلطان علم بتیری کی طرف جا رہا ہے، اسے قلعے سے باہر نکلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ دہلی دروازے کے قریب پہنچ کر سلطان کا مقابلہ اس انگریزی فوج سے ہو گیا جو قلعے کی فصیل پر آ رہی تھی۔ سلطان اور اس کے محافظ دستے نے انگریزی فوج کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک دیا۔ یہاں نہ صرف بندوقوں سے لڑائی ہو رہی تھی بلکہ تلواریں بھی استعمال ہو رہی تھیں۔ اگر غدار پورنیہ تنخواہیں تقسیم کرنے کے بہانے سے سلطانی فوج کو نہ ہٹا لیتا تو جنوبی فصیل پر بھی فرنگی لشکر کو روک دیا جاتا۔ تقریباً 3 گھنٹے تک سلطان نے انگریزی فوج کو آگے بڑھنے سے روکے رکھا، مگر اچانک وہ انگریزی فوج جو پورنیہ اور میر معین الدین کی غداری کے سبب جنوبی فصیل اور مشرقی دروازے پر قابض ہو چکی تھیں، شہر کی اندرونی فصیل تک پہنچ گئی اور سلطان کے محافظ دستے پر گولیاں برسانے لگی۔ مجبور ہو کر سلطان نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ پھر وہ ڈڈی دروازے پر پہنچا تو اسے اندر سے بند پایا۔ کچھ دیر پہلے سلطان کے نکلتے ہی نمک حرام میر صادق نے دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ سلطان کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچنے کے لیے اس راستے کو استعمال نہ کر سکے۔ سلطان نے چند لمحوں میں فیصلہ کرتے ہوئے نیا راستہ اختیار کیا۔ انگریزی فوج قلعے کی اندرونی فصیل پر سے مسلسل گولیاں برسا رہی تھی، مگر سلطان ایک ایک قدم پر مدافعت کرتا ہوا پیچھے ہٹ رہا تھا، اور عین اس وقت جب وہ قلعے کے بڑے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کا مقابلہ جنوب مشرق سے آنے والی انگریزی فوج سے ہو گیا۔ اب سلطان اپنے جانثاروں کے ساتھ 3 اطراف سے محصور ہو گیا تھا۔ اس صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سلطان کے ایک ہمدرد فوجی افسر نے کہا، حضور اپنے آپ کو انگریزوں پر ظاہر کر دیں، ہمیں فتح و نصرت کے مقابلے میں آپ کی زندگی زیادہ عزیز ہے۔ سلطان نے پلٹ کر اپنے اس فوجی افسر کی طرف دیکھا اور انتہائی غضبناک لہجے میں جواب دیا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ اگر وفادار ہو تو میری آبرومندانہ اور مجاہدانہ موت کی دعائیں کرو۔ اب زندگی کا اس کے سوا کوئی دوسرا مفہوم نہیں۔ کیا میں انگریزوں کی غلامی قبول کر لوں؟ دروازے کے سامنے گھمسان کا رن پڑا۔ یہاں جگہ بہت تنگ تھی، اس لیے سلطان کے جانثاروں کو اپنی جمع مردی کے جوہر دکھانے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ پھر بھی وہ اس بے جگری کے ساتھ لڑے کہ سینکڑوں فرنگی اور اتحادی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ شجاعت خان سائے کی طرح سلطان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ناگہاں ایک انگریز سپاہی کی گولی سلطان کے گھوڑے طاؤس کے پیر میں لگی، گھوڑا زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ سلطان نیچے اتر آیا۔ اب دست بدست جنگ ہو رہی تھی۔ سلطان کی شمشیر خارا شگاف نے کئی دشمن سپاہیوں کے سر تن سے جدا کر دیے، اس کی بندوق نے کئی فرنگیوں کے سینوں کو نشانہ بنایا، مگر اب شجاعت و مردانگی کے اس مظاہرے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ غداروں کی مخبری کے سبب پوری انگریزی فوج اس جگہ ٹوٹ پڑی تھی جہاں ٹیپو سلطان موجود تھا۔ اچانک دشمن کی ایک گولی شجاعت خان کے دل پر لگی۔ شجاعت خان سلطان کی سپر بنا ہوا تھا، اگر وہ اتنا قریب نہ ہوتا تو یہی گولی سلطان کے سینے کو اپنا نشانہ بنا لیتی۔
شجاعت خان لہرا کر زمین پر گرا۔ الوداع میرے شہزادے، الفراق میرے آقا، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ بس یہ چند الفاظ تھے جنہیں شجاعت خان بمشکل ادا کر سکا۔ خدا حافظ شجاعت خان، تم نے اپنے امیر کی اطاعت کا حق ادا کر دیا، میں تم سے راضی ہوں، میری دعا ہے کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ ٹیپو نے اپنے جانثار کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، مگر اس کی چارہ گری نہ کر سکا کہ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ جب تک سلطان نے شجاعت خان کو مخاطب کر کے رخصتی الفاظ ادا کیے، اتنی دیر میں کئی اور جانثار خون میں نہا گئے۔ انگریزی فوج اس طرح گولیاں برسا رہی تھی جیسے آسمان سے پیالہ باری ہو رہی ہو۔ سلطان کے 12,000 جانثار شہید ہو چکے تھے، کچھ زندہ تھے مگر نیم جانی کے عالم میں زمین پر پڑے سسک رہے تھے۔ یکایک سلطان کے جسم پر 4 گولیاں لگیں، 2 بازوؤں میں، ایک دل کے قریب اور ایک کان پر۔ سلطان شدید زخمی ہو کر گر پڑا۔ وہ بار بار پانی مانگ رہا تھا مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سلطان کا خادم خاص راجہ خان زندہ بھی تھا اور صحیح سلامت بھی۔ راجہ خان نو مسلم مرہٹہ تھا جس پر سلطان بہت زیادہ مہربان تھا۔ اس کے پاس پانی کی چھاگل موجود تھی مگر راجہ خان نے اپنے آقا کے خشک ہونٹوں پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکایا۔ وہ لاش کے پیچھے خاموش بیٹھا رہا۔ سریتا دیوی کئی گھنٹوں سے سلطان کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی مگر سپاہیوں کے ہجوم کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ پھر جب چاروں طرف موت کا سناٹا پھیل گیا تو وہ سلطان کو تلاش کرتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ بارود کی تپش نے سلطان کے جسم کو جلا ڈالا تھا مگر اس کے ہوش و حواس باقی تھے۔ ٹیپو نے سریتا کو پہچان لیا اور اس نے پانی طلب کرتے ہوئے کہا، بارودی سرنگوں میں آگ لگا کر حرم سرا کو اڑا دو۔ سلطان نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ اسے آخری وقت میں اپنے ناموس کا بہت خیال تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انگریز اور ہندو سپاہی خواتین کی بے آبروئی کریں۔ سریتا زارو قطار روتی ہوئی اٹھی مگر دوسرے ہی لمحے راجہ خان نے اسے اپنی گولی کا نشانہ بنا دیا۔ سریتا ٹیپو کے قدموں کے قریب ہی گر پڑی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سلطان کے پیروں پر رکھ دیے۔ ایک جاں سوختہ عشق کو محبوب کا وصال میسر آ گیا تھا۔ سلطان کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ راجہ لاشوں کی اوٹ سے نکل کر سلطان کے قریب آیا۔ اب سلطنت خداداد کا فرمانروا پانی نہیں مانگ رہا تھا۔ سلطان کے ہونٹ آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے۔ راجہ خان نے جھک کر سنا۔ سلطان کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے 3 بار توحید و رسالت کا اقرار کیا اور غداروں کی بستی سے بہت دور چلا گیا۔ راجہ خان گھبرا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر جب اسے یقین آ گیا کہ سلطان شہید ہو چکے ہیں تو اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ ٹیپو کی گردن کی طرف بڑھے۔ راجہ خان کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ دہشت زدہ انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے سلطان کے گلے سے وہ قیمتی ہار اتار لیا جو اپنی ساخت میں بے مثال تھا۔ پھر وہ تیزی سے بھاگا اور اس جگہ چھپ گیا جہاں بہت سے شہیدوں کی لاشیں پڑی تھی۔ سلطان کو شہید ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے مگر انگریزوں کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ خود قلعے کے جانثار محافظ بھی اس راز سے واقف نہیں تھے کہ سلطان اس وقت کہاں ہے اور اس پر کیا گزر رہی ہے۔ اس سلسلے میں جنرل بیڈر بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اسے ایک ہی فکر لاحق تھی کہ اگر سلطان سرنگا پٹم سے نکل گیا تو اس پر قابو پانا دشوار ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر جنرل بیڈر نے میجر ایلن کو حکم دیا، تم اپنا ایک فوجی دستہ لے کر محل میں جاؤ اور سلطان کو اطلاع دو کہ اگر وہ کسی مقابلے کے بغیر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے تو اس کی پوری حفاظت کی جائے گی، ورنہ محل میں رہنے والے ہر شخص کے لیے اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ جنرل بیرٹ کا حکم پاتے ہی میجر ایلن ایک سفید جھنڈا لیے ہوئے محل کے دروازے پر پہنچا۔ پھر اس نے قلعے دار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جنرل بہادر کا ایک پیغام سلطان کو فوراً پہنچا دو، ورنہ گزرنے والا ہر لمحہ تم سب کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ قلعے دار پہلے تو راضی نہیں ہوا مگر جب میجر ایلن نے سخت لہجے میں دھمکیاں دیں تو وہ اسے اور دوسرے انگریز فوجی افسروں کو لے کر اندر چلا گیا۔ محل کے صحن میں چند سپاہی ہتھیار باندھے کھڑے تھے۔ میجر ایلن نے انہیں سفید جھنڈا دکھایا اور کہا کہ یہ امن کا جھنڈا ہے۔ مسلح سپاہی بے یقینی کے عالم میں انگریز افسروں کو دیکھتے رہے۔ میجر ایلن نے اطمینان دلانے کے لیے اپنی تلوار نکال کر ان کے حوالے کر دی۔ قاصد فوراً ہی اندر چلا گیا مگر جب واپس آنے میں اسے بہت دیر ہوئی تو میجر ایلن نے کہلا بھیجا، تاخیری حربے اختیار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ بات بہت زیادہ بگڑ جائے گی۔ میجر ایلن کا تنبیہی پیغام ملتے ہی قلعہ دار واپس آیا اور انگریز افسروں کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ اندر چلا گیا۔ یہاں فرش پر 2 شہزادے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شہزادہ معز الدین بھی تھا جو میسور کی تیسری جنگ میں بطور یرغمال انگریزوں کے پاس رہ چکا تھا۔
دونوں شہزادے سہمے ہوئے تھے۔ میجر ایلن نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، ہمیں بتاؤ کہ سلطان کہاں ہیں، وہ کچھ بھی کر لیں، اب ان کے لیے محاصرہ توڑنا ناممکن ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس بے سود کوشش میں وہ اپنی جان گنوا بیٹھیں۔ دونوں شہزادے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد شہزادہ معز الدین میجر ایلن سے مخاطب ہوا، سلطان معظم محل میں موجود نہیں ہے، محل کے دروازے کھول دیے جائیں تاکہ تلاشی کے بعد ہم مطمئن ہو جائیں۔ اس بار میجر ایلن کا لہجہ سخت تھا۔ ہم حکم سلطانی سے مجبور ہیں، شہزادہ معز الدین نے کہا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میجر ایلن نے فوراً ہی لہجہ بدل ڈالا اور بہت دیر تک شہزادوں کو سمجھاتا رہا، میرے سوا کوئی بھی اندر نہیں جائے گا۔ آخر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میجر ایلن وہاں پہنچا تو جنرل بیرڈ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ پہلے سے موجود تھا۔ میجر ایلن نے گھبرا کر جنرل بیرٹ کی طرف دیکھا، غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میر صادق نے بیرٹ کو یہ خبر پہنچائی تھی کہ انگریز قیدیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب دونوں شہزادے جنرل بیرٹ کے روبرو آئے تو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملا۔ پھر دونوں شہزادوں کو لیفٹیننٹ کرنل ایگنیو اور کیپٹن میرٹ کی حراست میں دے دیا گیا۔ جنرل بیرٹ سلطان تک پہنچنے کے لیے پورے محل کی تلاشی لینا چاہتا تھا۔ اس نے صحن میں اپنے سپاہی متعین کیے اور اندر کی طرف بڑھا۔ قلعہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، آپ کو میری بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ سلطان ذیشان محل کے اندر موجود نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں کے سوا کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ جنرل بیرٹ کا لہجہ غضبناک تھا، میں محل کے ایک ایک کمرے، ایک ایک گوشے اور ایک ایک تہ خانے کی تلاشی لوں گا، اس کے بعد سوچوں گا کہ تیری بات میں کتنی صداقت ہے۔ قلعہ جانتا تھا کہ جنرل بیرٹ سلطان کو تلاش کرتے کرتے حرم سرا میں داخل ہو جائے گا، اور یہ بات اسے گوارا نہیں تھی۔ اگرچہ سلطان جنگ ہار چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کے کچھ جانثار ابھی تک رسم وفا نبھا رہے تھے۔ قلعہ بھی انہی جانثاروں میں سے تھا اور حرم سرا کے ناموس کی خاطر جنرل بیرٹ کو اندر جانے سے روک رہا تھا۔ آخر قلعہ اس راز کو فاش کرنے پر مجبور ہو گیا جسے اب چھپانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سلطان اپنی فوج کے ساتھ اندرونی فصیل کے دروازے کی طرف گئے تھے، وہاں کئی گھنٹوں تک خوفناک جنگ ہوتی رہی ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا برآمد ہوا، سلطان وہاں موجود ہیں یا قلعے سے باہر نکل گئے ہیں۔ قلعہ کا لہجہ بہت شکستہ تھا، اگر یہ اطلاع غلط ثابت ہوئی تو تیرا انجام بہت دردناک ہوگا۔ جنرل بیرٹ کسی درندے کی طرح غرایا، اس سے زیادہ دردناک انجام کیا ہوگا کہ جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، وہاں آپ کے سپاہی اس طرح منہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں جیسے قصر سلطانی نہ ہو، کوئی تماشا گاہ ہو۔ قلعہ کا لہجہ نہایت طنز آمیز تھا، شکست کھا جانے والوں کا آخری ہتھیار ان کی زبان ہوتی ہے، سو قلعہ نے اپنا وہ آخری ہتھیار بھی استعمال کر ڈالا تھا۔ جنرل بیرٹ نے ایک وحشیانہ قہقہہ لگایا اور میجر ایلن کو لے کر اندرونی فصیل کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جب جنرل بیرٹ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا تو ہر طرف لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مردہ جسموں کے اس ہجوم میں سلطان کو پہچاننا دشوار تھا۔ آخر لاشوں کو کھینچ کھینچ کر نکالا گیا، مگر ان کا سلسلہ ختم ہونے میں ہی نہیں آتا تھا۔ تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر جنرل بیرٹ کے حکم پر بہت سی مشعلیں منگوائی گئیں۔ اسی تلاش کے دوران جنرل بیرٹ کو ٹیپو کا نمک حرام خدمتگار راجہ خان ملا، جو خون میں لت پت نظر آ رہا تھا۔ اس غدار نے چیخ کر کہا کہ وہ شدید زخمی ہو گیا ہے، حالانکہ اس کے جسم پر کسی گولی یا تلوار کی ہلکی سی خراش تک نہیں آئی تھی۔ اس حرام کار کا لباس شہیدوں کے خون سے رنگین ہوا تھا اور وہ اسی خون کے پردے میں اپنے آپ کو زخمی ظاہر کر رہا تھا۔ جنرل بیرٹ نے راجہ خان سے سلطان کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں سلطان زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا تھا۔ جنرل بیرٹ مشعلوں کی روشنی میں آگے بڑھا، قدم قدم پر شہیدوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ آخر بڑی کشمکش کے بعد جنرل بیرٹ اس جگہ پہنچا جہاں کی نشاندہی راجہ خان نے کی تھی۔ شجاعت خان اور سریتا دیوی کے علاوہ وہاں سلطان کے دوسرے جانثاروں کی لاشیں بھی موجود تھیں۔ جنرل بیرٹ بہت دیر تک سلطان کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، مگر صورت ناآشنا ہونے کے سبب ناکام رہا۔ آخر وہ انگریز سپاہی نمک حرام راجہ خان کو سہارا دے کر وہاں تک لائے۔ اس غدار نے فوراً ہی اپنے آقا کو پہچان لیا اور پلٹ کر جنرل بیرٹ سے مخاطب ہوا، میں نے آخری وقت میں سلطان کو بہت سمجھایا تھا کہ پوری دنیا بھی مل کر شاہ انگلستان کی فوجی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اپنی دنیا خراب کر ڈالی۔ زمانہ ساز راجہ خان انگریزی اقتدار کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا تھا تاکہ اسے کسی قسم کی باز پرس نہ کی جائے اور وہ فرنگیوں کے قہر و غضب سے محفوظ رہے۔ جنرل بیرٹ اور کرنل ویلزلی نے راجہ خان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں